ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، تو مشائخ یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ اب ہمیں دونوں سے رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا، علماء سے بھی اور مشائخ سے بھی۔ توجہ فرمائیے، ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ علماء سے بھی اپنا تعلق جوڑیں، اور علماء سے تعلق جوڑ کے علم الشرائع سیکھیں، شریعت کا علم سیکھیں، اور مشائخ سے تعلق جوڑ کر باطن کا علم سیکھیں۔ قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، علماء نے لکھا اہل علم مراد ہے۔ تو فَاسْأَلُوا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے حکم دیا گیا نا کہ علماء سے رابطہ رکھو، ان سے دین سیکھو، ان سے شریعت سیکھو، حکم ہے ہمیں ہر بندے کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو کونو کون سا صیغہ؟ تو مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا بھی حکم ہے۔ ادھر بیٹھیں گے تو ہم باطن کا علم سیکھیں گے، اور مدارس میں بیٹھیں گے تو ہم شریعت کا علم سیکھیں گے۔ اور کئی مرتبہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں، مرج البحرین ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے کتنے مشائخ ایسے گزرے، علم ظاہر میں بھی جبال علم میں سے تھے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، جبال علم میں سے تھے۔ اور یہ ساری کی ساری شخصیتیں عین اسی وقت علم باطن کے بھی امام تھے، مشائخ تھے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں مسائل دین سیکھنے کے لیے، مشائخ سے رابطہ رکھیں اپنے من کے علاج کے لیے۔ تو جہاں ظاہر کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں باطن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا تکوینی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی 4 کتابیں نازل فرمائیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ 4 کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے 4 ہی خلفائے راشدین، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 4 حضرات خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ علم الشرائع میں بھی یوں تو درجنوں فقہا تھے جن کی اقتدا ہوئی، امام اوزائی کی اقتدا ہوئی، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اقتدا ہوئی، حماد رحمت اللہ علیہ کی ہوئی، کتنے حضرات تھے، لیکن 4 ایسے تھے کہ جن کے اوپر امت مجتمع ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، 4 کے اوپر۔ اب یہاں کوئی سوال کرے کہ جی دین میں یہ 4 ہی امام کیوں؟ تو بھائی سنو، اگر کسی کے 1 درجن بیٹے ہو اور ایک ایک کر کے وہ مرتے رہیں اور باقی بچیں 4، تو میراث کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ یا 12 میں تقسیم ہوگی؟ 4 میں تقسیم ہوگی نا۔ اب کوئی پوچھے گی جی 4 ہی کیوں؟ تو کہیں گے اللہ کی مرضی۔ تو ایسے ہی جو پوچھے جی کہ 4 ہی امام کیوں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھئی اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ اسی طرح علم الاحسان میں بھی 4 حضرات ایسے تھے جن کو امام کا درجہ ملا۔ ان میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، دوسرا
حضرت شیخ بہاؤدین سہروردی شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ۔ تو یہ 3-4 سلسلے جو ہیں ان چاروں بزرگوں کے نام پر معروف ہو گئے۔ اب کوئی اگر پوچھے کہ جی علم الاحسان کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ علم الشرائع تو چلو ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ، تو پتہ چلتا ہے نا کہ علم کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہ علم الاحسان کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو علماء حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ عمر اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کپڑے بھی بڑے سفید تھے اور بال بھی بڑے کالے تھے، کوئی مٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو مٹی کے نام و نشان کا نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ دور سے نہیں قریب سے آیا ہے۔ بھئی سفر دور کا کر کے آتا تو مٹی ہوتی، کوئی آثار نظر آتے ماندہ درماندگی کے، تھکاوٹ کے، وہ تو بڑا ہی فریش اس طرح سے آیا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ قریب کا آدمی ہے، لیکن جتنے لوگ بیٹھتے تھے پہچانتا کوئی بھی نہیں تھا، تو سمجھ آتی تھی کہ یہ قریب کا نہیں ہے۔ بھئی کوئی تو پہچانتا، کس قبیلے کا، کس شہر کا، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہو گئے۔ وہ آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے بیٹھ گئے، رکبتن الی رکبتئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے تھے نا ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے، ماشاءاللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا، مل ایمان؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ ہم اور حیران، یا اللہ پوچھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں، اور صدقتا کہہ رہا ہے جیسے پہلے سے پتہ ہے۔ پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا، مل اسلام؟ نبی علیہ السلام نے پھر جواب دیا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، مل احسان؟ احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں تو ایسے عبادت کر کہ جیسے اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو احسان کہا گیا، مل احسان کے ساتھ۔ اللہ نے اس کا نام احسان پسند کیا۔ بعد میں صحابہ کرام تو چونکہ حیران تھے کہ یہ بندہ آیا اور سوال پوچھ کے چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم، یہ آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، کہ بعض باتیں بندہ خود نہیں پوچھ سکتا، اللہ نے سبب بنا دیا باتیں کھلنے کا۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو علم الاحسان دین ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ یعلمکم دینکم۔ اب جو بندہ کہے جی کہ یہ بدعت ہے تو سمجھ لگ گئی نا کہ مبلغ علم ان کا کتنا ہے، پتہ چل گیا نا کہ ان کا حدیث کا اور قرآن کا علم ہے کتنا بیچارہ۔ ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ باطن کی صفائی، تزکیہ، علم و احسان دین ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اب ذرا اس حدیث مبارکہ پر تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ 3 مین سوال پوچھے گئے۔
ایک ایمان سے متعلق اور دوسرا اسلام سے متعلق اور تیسرا احسان سے متعلق. ایمان سے متعلق اور دوسرا اسلام سے متعلق اور تیسرا احسان سے متعلق. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ ایمان سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ ماننے کی باتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ماننے. ایمان کہتے ہی ماننے کو ہے. تو ایمان سے متعلق جو باتیں تھیں وہ کیا باتیں تھیں؟ ماننے کی باتیں. اسلام کے متعلق جو باتیں تھیں وہ کرنے کی باتیں. اسلام سے متعلق جو باتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ کرنے کی باتیں. اور احسان سے متعلق جو باتیں تھیں وہ تھیں سمجھنے کی باتیں. وہ کون سی تھیں؟ سمجھنے کی باتیں. اب انسان کا ایمان تو ہو بغیر سمجھ کے تو وہ کمزور ہوتا ہے نا، اور سمجھ کے ایمان ہو تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ ایک صاحب مناظرہ کرنے لگے. مناظرے کے دوران جو مخالف تھا اس نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے میں مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، تم اپنے آپ کو کافر سمجھو. اور مناظر صاحب کہنے لگے اچھا ایسے ہی صحیح، فقط کفر. اللہ اکبر. کیونکہ ایمان اس کے پاس تھا مگر سمجھ نہیں تھی ابھی. تو بنا سمجھے جب ایمان ہوتا ہے نا تو آدمی جلدی معروم ہو جاتا ہے. اس بدبخت نے اس کو ایمان سے معروم کر دیا. کیوں؟ ہم زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایک لمحہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. جیسے قمیص ہے نا ہر وقت جسم پہ ضروری ورنہ ننگا، ایسے ہی دین ہے ہر وقت ضروری ورنہ دین سے انسان ننگا. تو چونکہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک ہے ماننے کی باتیں، ایک ہیں کرنے کی باتیں، اور ایک ہیں جب سمجھ کر ایمان لایا جاتا ہے نا تو وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جو بے سمجھے کی باتیں ہوتی ہیں تو محروم ہونا. جس کو قیمت کا پتہ ہی نہیں وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ وہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے نا. کہتے ہیں میں بچہ تھا، والدہ نے سونے کی انگوٹھی بنا کے پہنا دی. میں باہر نکلا تو ٹھگ آ گیا. اس کے پاس گڑ تھا، اس نے گڑ کی ڈلی چکھائی. کہتے ہیں سناؤ کیسی ہے؟ میں نے کہا بڑی میٹھی ہے. کہتے ہیں اپنی انگوٹھی کو چوسو. میں نے چوسی تو اس میں کوئی لذت ہی نہیں تھی. کہنے لگا میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز دے دو. میں تیار ہو گیا، چنانچہ گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی دے دی. جو بے سمجھے ایمان لائے گا نا اس کا یہی حال ہوگا کہ جلدی معروم ہو جائے گا. اس لیے یہ احسان انسان کے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے. جس کو احسان والی وہ کیفیت حاصل ہوگی وہ کبھی ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا. سمجھ کے ایمان لایا. ملا جیوا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے. سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں موت کے وقت شیطان ایسا حربہ اختیار کرتا ہے ایمان سے محروم. تو موت کے وقت ایمان کس کا بچے گا؟ جو سمجھ کے ایمان، جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا. اس وقت یہ ظاہری دلیلیں نہیں چلتی. امام راضی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کے وجود پر 100 دلیلیں انہوں نے قائم کی. کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو شیطان بدبخت آ گیا. کہتے ہیں کہ راضی خدا تو موجود نہیں ہے.
انہوں نے کہا دلیل ہے. تو امام راضی نے ایک دلیل دی, اس مردود نے دلیل کو توڑ دیا. انہوں نے دوسری دلیل دی, اس نے توڑ دیا. تیسری دلیل دی. یہی ہوتا رہا حتیٰ کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 100 دلیلیں دی, اس نے 100 دلیلوں کو توڑا. تو امام راضی رحمت اللہ گھبرا گئے, مگر اللہ والوں سے تعلق تھا. جب گھبرائے تو کہتے ہیں کہ ان کو اپنے شیخ کا چہرہ نظر آیا, اور شیخ اس وقت جلال میں تھے اور فرما رہے تھے کہ راضی اس بدبخت کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اللہ, ایمان محفوظ ہو گیا. اس کے توڑ نہیں تھا شیطان کے پاس. تو موت کے وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے, اور اس وقت جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا اس کا ایمان محفوظ. اس لیے ہمارے اکابر موت کے وقت ہنستے مسکراتے دنیا سے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ ہی شیطان بدبخت کو ان سے دور رکھتے تھے. اپنے پیاروں کے قریب ڈاکو چوروں کو کوئی نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کے قریب موت کے وقت اس شیطان بدبخت کو نہیں آنے دیتے. تو ایمان ہمیشہ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایمان والے نہیں ہیں. بستہ بستن سے بندھنے سے, اور ایمان بندھنے کا دوسرا معنی ہے. لہذا ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ کے لیے, ایک ایک لمحہ کے لیے ہم اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. لہذا جس کو ہم طریقت کہتے ہیں وہ حقیقت میں شریعت کی محافظہ اور شریعت کی خادمہ ہے. یہ شریعت سے الگ چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ شریعت کی محافظہ اور شریعت کی خادمہ ہے. احسان ہوگا نماز محفوظ, احسان ہوگا گناہوں سے محفوظ. تو طریقت محافظہ ہے شریعت کی, خادمہ ہے شریعت کی, اور اصل تو شریعت ہی ہے. اس لیے یہ ایمان کا محفوظ چلے جانا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت, شاعر لوگ جب شعر کہتے ہیں نا تو کسی کو گھٹا دیتے ہیں, کسی کو بڑھا دیتے ہیں. انسانی فطرت ہے گھٹا بڑھا دینا, افراط و تفریط کا مرتکب ہو جانا. تو پوچھا کہ کیسے؟ حضرت یہ جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. مجھے تو اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اگر کہہ دیتے نا کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر, ہاں بھائی ریا والی عبادت ہوگی اس سے تو بہتر. وہ کہتے ہیں نہیں, 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے افراط و تفریط نظر آتی ہے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں اس شعر کو پڑھوں؟ جی حضرت. تو حضرت نے پڑھا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بے ریا. 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے. اب وہ حیران, 100 سال سمجھ میں نہیں آتے تھے, حضرت نے 1,00,000 سال کی بات کر دی. پھر حضرت نے بات سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو 1,00,000 سال اگر کوئی بندہ عبادت کرے, اس کو اپنے ایمان کے محفوظ لے جانے کا یقین ہے.
یقین تو کسی کو نہیں نہ ہو سکتا کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. دیکھیں شیطان بدبخت نے کتنی عبادت کی تھی، ہزاروں سال چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، بالآخر محروم ہو گیا نا. بلم باور نے 300 سال عبادت کی، دھتکارا گیا نا. تو یہ یقین تو کسی کو بھی نہیں کہ موت کے وقت کیا ہو. اتنی عبادت کے باوجود خطرہ ہے، ڈر ہے کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. تو یہ مانا نا کہ 1,00,000 سال کے بعد بھی خطرہ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی خطرہ، اور اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے تھوڑی دیر کی، وہ انسان اگر اختیار کرے تو نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو موت کے وقت ایمان سے محروم ہو. جب محبوب نے فرما دیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کے جاتے ہیں. تو 1,00,000 سال کی عبادت سے وہ نتیجہ نہ ملا جو ایک لمحہ کی ان کی صحبت سے مل گیا، اس لیے یہ صحبت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے. جو کہتے ہیں جی کہ یہ بدعت ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو ان سے اتنی سی بات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو نیت کو صحیح کرنا پھر ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ تو وہ بیچارے بخاری شریف کا نام تو لیتے ہیں، پہلی حدیث ہی پڑھ لیتے غور سے. پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، اور نیت کو خالص کرنا، اسی کا نام تو تصوف ہے. کہ ہر عمل کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان کرنے والا بن جائے. ہمارے مشائخ 8 سال خدمت کرتے تھے اپنے مشائخ کی، اور 8 سال میں جا کر فرماتے تھے ہم نے نیت کرنا سیکھی ہے. یہ نیت ایسے تھوڑا سیکھی جاتی ہے، اسی کا نام تصوف ہے. اور ہندوستان میں تو ویسے ہی اسلام آیا ہی مشائخ کے ذریعے سے. ہندوستان میں اسلام آیا مشائخ کے ذریعے سے، اور اسلام کو اللہ نے چمکایا علماء کے ذریعے سے. اس لیے ہم علماء کے بھی قدردان اور مشائخ کے بھی قدردان. اور یہ جتنے سلاسل ہیں نا، ان سب کی منزل ایک ہے. کوئی اگر پوچھے کہ جی وہ کیسے؟ 4 سلسلے ہیں، منزل ایک ہے. بھئی دیکھو پہاڑ کی چوٹی پہ محل بنا ہوا ہے، ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے، دوسرا ادھر سے، تیسرا ادھر سے. تو راستے تو مختلف ہیں نا، مگر منزل ایک ہے. اسی طرح یہ 4 راستے محسوس ہوتے ہیں، مگر ان سب کی منزل ایک ہے. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں. تو مقصود تو تمام سلاسل کا اللہ کی یاد، اللہ کی ذات. اور ان اسباق سے انسان کو پھر یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. یہ نیت جو ہوتی ہے نا، یہ مشائخ کے پاس آ کے بندہ سیکھتا ہے. نیت سے ہی تو عمل بدل جاتا ہے.
چنانچہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ گرمیوں کا موسم آتا تو عصر سے مغرب چونکہ مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے ایک کنویں پر اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور طالب علم کو کہتے تھے کہ میرے اوپر ڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ، ڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ. تو طلباء ڈالتے جاتے تھے سینکڑوں ڈول پانی کے. تو ایک ہمسایہ تھا حضرت کا، وہ ایک دن کہنے لگا کہ مولانا ہمیں تو کہو اسراف ہوئے، خود کرتے جاؤ. کہ مولانا ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ اسراف ہے، بھئی سینکڑوں ڈول ڈال رہے ہیں اور خود اسراف کر رہے ہیں. تو وہ چونکہ قریبی بھی تھا اور بے تکلفی بھی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں تو کہو مولانا کہ اسراف ہوئے اور خود کرتے جاؤ. تو حضرت آگے سے جواب دیں کہ میرے لیے جائز تیرے لیے حرام. وہ اور پریشان کہ یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں میرے لیے جائز تیرے لیے حرام. تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ مولانا سمجھا دیں کہ کیسے آپ کے لیے جائز میرے لیے حرام. تو فرمایا کہ میں عالم اور تو جاہل. میں عالم ہوں میرے لیے جائز، تو جاہل ہے تیرے لیے حرام. وہ بڑا ضد ہوتا تھا. ایک دن منت کرنے کھڑا ہو گیا، آج تو سمجھائی دے. تو پھر مولا نے ان کو بات سمجھائی. فرمایا کہ اچھا تم یہاں کنویں پہ آتے ہو تو کس نیت سے آتے ہو؟ نہانے کی نیت سے آتا ہوں. فرمایا تیرے لیے بس یہی حکم ہے کہ 5-10 ڈول کے اندر اندر نہاؤ اور جاؤ، زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا. تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو بیمار آدمی ہوں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے آتا ہوں. اب 1000 ڈول بھی ڈال دیں گے تو میرے لیے جائے، کیونکہ ٹھنڈک حاصل کر رہا ہوں نا، میں تو نہانے کی نیت نہیں کرتا. اب دیکھو چھوٹا سا عمل ہے، اسی عمل کو ایک عام آدمی کرتے ہیں تو شریعت اسراف کا حکم لگا کے حرام کہتی ہے. اسی عمل کو ایک عالم کرتا ہے لیکن ٹھنڈک بیماری دور ہونے کا سبب سمجھ کر شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے. تو معلوم ہوا نیت کو سیکھنا تو پھر ضروری ہے. تو مشائخ کی صحبتوں میں آ کے یہی نیتیں سیکھی جاتی ہیں. آدمی کا اپنا دل نہیں بتاتا، بیدار دل بتاتے ہیں. چلے 1-2 مثالیں اور دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل مختلف عمارات میں نا لفٹ لگی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں اور سواری کی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی سواری ہے. بھائی سواری یا ہوا میں چل رہی ہوتی ہے یا پانی پہ. اب یہ اوپر جا رہی ہے نا تو ہوا میں جا تو رہی ہے تو سواری. تو دعا تو پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. لیکن لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے نہیں یاد آئے گا جب تک شیخ نہیں بتائے گا کہ یہاں بھی پڑھنی ہوتی ہے. بہت لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حرم میں نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات کہ نماز جنازہ ہوگی. الصلاۃ علی الاموات کا لفظ سن کر کتنے لوگ ہیں جو انا للہ پڑھتے ہیں؟ علماء بھی جاتے ہوں گے، دل سے پوچھیں نا کبھی انا للہ پڑھی؟ حالانکہ الصلاۃ علی الاموات کے لفظ سے ایک میت کی خبر مل رہی ہے. تو میت کی خبر ملنے پہ سنت کیا ہے؟ تو انا للہ یاد آتی ہے. یاد تو آئے گی نا جب شیخ یاد دلائے گا. تو یہ نیت سیکھنی پڑتی ہے. پتہ چلتا ہے قدم قدم کے اوپر کہ پھر انسان کیسے شریعت پر عمل کرتا ہے.